نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین و ناظرین، درس قرآن کریم کا مبارک یہ سلسلہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے جاری ہے۔ اس سے قبل گزشتہ درس میں سورۃ الفاتحہ کے ابتدائی حصے کی تفسیر مختصر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اس سے اگلی آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم سے متعلق ہے۔ سورت کے شروع میں جب ہم نے سورت کے اسماء مبارکہ ان کا ذکر کیا تھا، وہاں ہم نے سورت کے ناموں میں ایک نام یہ پڑھا تھا کہ اس کا نام ہے تعلیم المسئلہ، یعنی اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اور اس مانگنے کے طریقے میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے القاب ہوتے ہیں، پھر آداب ہوتے ہیں، اور پھر درخواست کی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مالک یوم الدین تک یہ القابات تھے۔ یا اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں چونکہ تو رب ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو مالک یوم الدین ہے۔ یہاں تک القابات تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آداب تھے۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ تو یہ ہو گئے آداب۔ اب اس سے آگے درخواست ہے۔ گویا کہ یوں اس کو پچھلی آیات کے ساتھ یوں جوڑیں گے، اور اس کا ربط یوں ہوگا کہ جب بندے نے کہا یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ پھر مانگ کیا مانگنا چاہتے ہو، کس کام میں تمہیں مدد چاہیے؟ اب بندہ آگے التجا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، میرے مولا مجھے ہدایت چاہیے، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مانگنے والی چیز بھی خود ہی سکھائی۔ اگر انسان پر چھوڑ دیا جاتا تو ظاہر بات ہے ہم سارے کمزور ہیں، شاید دنیا کی چیزیں ہی مانگتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے نا وہ مجھ سے مانگو، اور وہ ہدایت والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی اکثر نعمتیں بن مانگے دی ہیں۔ ہم میں سے کسی انسان نے اللہ رب العزت سے اپنے وجود کے اعضاء کے درست اور سالم ہونے کا سوال نہیں کیا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت رحم میں بنائی جیسے چاہی ویسے بنائی، فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے چاہا ویسے تمہیں بنا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مجھ سے ایک چیز جب مانگو گے نہیں تو میں نہیں دوں گا، وہ ہدایت ہے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے، فرماتے ہیں یہدی الیہ من اناب، جو طلب دکھائے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے مانگنے کے لیے جو دعا سکھائی وہ ہدایت کی دعا ہی مانگنے کا بتایا کہ یہی مجھ سے مانگو اور یہی مجھ سے سیکھو۔ اچھا، اب اس لیے سب سے پہلے ہم ہدایت کے معنی میں غور کریں گے کہ ہدایت کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور پھر اس کا مصداق کون سا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ ہدایت کا معنی دو ہے، ایک ہے راہ دکھانا، ایک ہے راستے پر چلانا۔ راستہ دکھانا، اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی راستہ پوچھتا ہے جی میں نے فلاں شہر جانا ہے، فلاں کے گھر جانا ہے، کیا راستہ ہو، کیسے جاؤں؟ ہم اس کو بتا دیں کہ یہ یہاں سے آپ چلے جائیں، آگے جو چوک آئے گا اس سے بائیں مڑ جائیں، اگلے چوک سے دائیں مڑ جائیں، پھر آگے اس کا گھر آ جائے گا۔ یہ تو ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں اور جہاں اس نے جانا ہے اس گھر تک اس کو پہنچا کر آئیں۔ پہلے طریقے کو راستہ دکھانا کہتے ہیں اور دوسرے طریقے کو راہ پر منزل تک پہنچانا کہتے ہیں۔ ہدایت کے دونوں معنی ہیں، یعنی راستہ دکھانا بھی اور راستے پر چلانا، منزل تک پہنچانا بھی۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں دوسرا معنی مراد ہوگا، راستہ دکھانا نہیں بلکہ منزل تک پہنچانا۔ کیونکہ جس آدمی نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر لیا اور اقرار کر لیا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، گویا راستہ تو اس نے دیکھا ہوا ہے، راہ تو اس نے دیکھ لیا ہے۔ اب یہ جو دعا مانگ رہا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس راہ پر چلنے کی دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ اس راستے پر مجھے چلا اور ایسا چلا کہ مجھے منزل مقصود تک پہنچا۔ مفسرین فرماتے ہدایت دو قسم کی ہے، ایک وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اللہ نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا، ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت دی۔ یہ ہدایت عام ہے، انسانوں کے لیے صرف نہیں، اس میں جانور بھی ہیں، اس میں حشرات الارض بھی ہیں، اس میں درندے بھی ہیں، اس میں چرندے بھی ہیں، اس میں پرندے بھی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی۔ اور اس ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ان کو دنیا میں ان کی رہنمائی فرمائی اور رہن سہن کے طریقے سکھائے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ جب مرغی کا بچہ پیدا ہوا، اس معصوم سے چوزے کو کس نے بتایا کہ بلی تیری دشمن ہے، چیل تیری دشمن ہے، اور مرغی جو تیری ماں ہے اس کے پروں کے نیچے تیرے لیے امن ہے؟ یہ ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اور اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا، فرمانے لگے لوگوں، ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانا، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ شافعی
تو نے کیسے پہچانا اپنے اللہ کو؟ تو میں کہوں گا کہ میں نے تو چوزے کو دیکھ کر پہچانا۔ فرمانے لگے کیسے؟ کہ انڈا کیا ہے؟ ایک بند کمرہ ہے جس کے اندر کوئی سوراخ نہیں، کوئی شگاف نہیں، جس کے اندر روشنی کا کوئی انتظام نہیں، جس کے اندر کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، بالکل بند کمرہ ہے۔ اچانک وہ بند کمرہ ایک طرف سے پھٹ جاتا ہے، اس میں سے ایک جاندار نکلتا ہے جس کی 2 آنکھیں بھی ہیں، جس کے 2 کان بھی ہیں، جس کے پنجے بھی ہیں، سانس کا نظام بھی ہے، اس کے اندر خوراک کے ہضم کرنے کا نظام بھی ہے۔ دفاتن وہ یہ بھی پہچانتا ہے میرا دشمن کون ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے میرا دوست کون ہے۔ میں نے کہا امام شافعی، یہ اتنے بند کمرے میں اتنی کاریگری کس نے کی، اور اتنی کاریگری کر کر اس کے بعد اس کو اتنی پڑھائیاں کس نے پڑھائی ہیں؟ تو میں سمجھ گیا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، یہ وہی ذات ہے جس نے قرآن میں اعلان کیا میں نے ہی پیدا کیا ہر چیز کو، ثم ہدا، پھر میں نے ہی اس کو رہن سہن کے ڈھنگ سکھائے ہیں۔ تو یہ ہدایت سے مراد دنیا میں رہن سہن کے ڈھنگ سکھانا، معصوم بچے کو دودھ چوسنے کا طریقہ سکھانا، اور بھوک کے وقت بلبلانا اور رونا سکھانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو عطا فرمائی ہے۔ ہدایت کا یہ پہلا معنی ہے، اور اس میں مانگنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بن مانگے ہر ایک کو سکھاتا ہے، جس کو اس نے پیدا کیا اس کو دنیا میں رہنے کے ڈھنگ بھی اس نے سکھا دیے۔ دوسرا ہدایت کا معنی صراط مستقیم کی طرف چلانا، جیسے ابھی اس سورہ مبارکہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہدایت ہے آگے اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے، ہمیں ہدایت دے یا اللہ، کس طرف دے؟ صراط مستقیم کی طرف۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے یہدی الیہ من اناب، جو انابت دکھائے گا اس کو یہ ہدایت ملے گی۔ انابت کا معنی طلب، جو طلب دکھائے گا اس کو یہ ہدایت ملے گی، اور جو بے طلبہ ہوا، جس نے طلب نہ دکھائی، بے پرواہی کی، اس کو یہ ہدایت نہیں ملے گی۔ اس پر بے شمار مثالیں ہیں، لیکن سب سے پہلے میں ہدایت کے درجے عرض کر دوں، پھر یہ مثالیں بھی بہت اچھی سمجھ میں آئیں گی۔ علماء فرماتے ہیں ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ انابت، دوسرا درجہ ہدایت، تیسرا درجہ استقامت، چوتھا درجہ ربط قلوب۔ اب اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، سب سے پہلے انابت۔ انابت کا معنی طلب دکھانا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، سیدھے راہ کی جستجو کرنا۔ جب بندہ جستجو کرے گا تو دوسرا درجہ ہے ہدایت۔ ہدایت کا مطلب سیدھے راستے کا مل جانا۔ جب ایک آدمی اخلاص کے ساتھ سیدھے راستے کو تلاش کرنے کے لیے جستجو کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کو ہدایت مل جائے گی۔ پھر تیسرا درجہ استقامت، پھر بندے نے اس پر ڈٹ جانا ہے، اور جب بندہ استقامت دکھائے گا تو چوتھا درجہ اللہ کی طرف سے ربط قلوب، پھر اس کا دل ایمان کے اوپر پختہ ہو جائے گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل سے ایمان کو نکال نہیں سکے گی۔ اچھا، اب ان پہ مثالیں سننا۔ قرآن کریم میں واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں کو بلایا۔ اب وہ جادوگر بھی کافر تھے، فرعون بھی کافر تھا۔ وہ جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے، اور فرعون تو سارا مقابلہ خود کروا رہا تھا۔ گویا کہ کفر میں دونوں یکساں تھے، لیکن ایک فرق تھا فرعون میں اور جادوگروں میں، کہ فرعون ضدی تھا۔ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فرعون کو، قسم سے تو جانتا ہے کہ میرے پاس جو دلائل ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن تو ضد کی وجہ سے نہیں مانتا۔ تو کہتا ہے کہ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی تو یہ ہماری جو سلطنت ہے اور میں اس کا تنہا مالک ہوں، تو میں موسیٰ کے پیچھے چلوں گا۔ یہ اپنی اس بڑائی کو بچانے کے لیے ضد پر آ گیا اور اس نے انکار کیا۔ لیکن جادوگر کافر ضرور تھے، ضدی نہیں تھے۔ اب واقعہ قرآن پاک میں ہے، انہوں نے لاٹھیاں پھینکیں، سانپ دکھائی دے، یخیل الی من سحرہم انا تسعی، ایسے لگتا تھا جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں میدان میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ بھی اپنی لاٹھی پھینکو۔ انہوں نے لاٹھی پھینکی، فاذا یتلقف ما یافکون، بڑا اجتہا بنا
اور نگل گیا جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا اس کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت وزنی معجزہ اور دلیل موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور اس کو جادوگروں نے بھی دیکھا اور فرعون نے بھی دیکھا۔ اب ذرا توجہ کرنا کہ ہدایت کیسے ملتی ہے۔ دیکھنے کے بعد جادوگر سجدے میں گرے اور اعلان کرنے لگے آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے اور ہم مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے اس کو دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ ایمان لاتا، الٹا کفر میں اور بڑھ گیا اور جادوگروں کو بھی دھمکانے لگا کہ آمنتم لو قبل ان آذن لکم، مجھ سے پوچھے بغیر تم کیوں ایمان لائے ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی دلیل دیکھی جادوگروں نے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا، یہی دلیل دیکھی فرعون نے، وہ کفر سے میں اور بڑھ گیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ جادوگر حق کی تلاش میں نکلے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھ رہے تھے، سچا رسول نہیں سمجھ رہے تھے، اور اسی مقابلے کے لیے وہ نکلے کہ اگر یہ جادوگر ہے تو ہم مقابلہ کریں گے، لیکن اگر وہ سچا ہوا تو ہم اس کو مان بھی لیں گے۔ لیکن فرعون کا منشا تو ایک ہی تھا، بس موسیٰ کو نیچا دکھانا ہے اور کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو میں نے شکست دینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے دل میں ضد نہیں تھی، انابت تھی، ان کو ہدایت مل گئی، اور جس کے دل میں ضد تھی، انابت نہیں تھی، اس کو ہدایت نہیں ملی۔ معلوم ہوا ہدایت اس کو ملے گی جس کے دل میں انابت ہوگی۔ تو پہلا درجہ انابت، دوسرا درجہ ہدایت۔ ہدایت کا معنی سیدھے راہ کا مل جانا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مثال چھوٹی سی عرض کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مکے میں ان بڑے سرداروں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے تھے، اور ابو جہل کو تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے تھا۔ اسلام دشمنی میں دونوں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، اور آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی گئے تھے، لیکن فرق پھر دونوں میں یہ تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ ابو جہل ضدی تھا، تنہائی میں مانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اپنی چودراہٹ کو بچانے کے لیے انکار کرتا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضدی نہیں تھے، یہ حق کی تلاش میں تھے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہدایت سے نوازا، لیکن ابو جہل کو ہدایت نہ ملی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں پہلا درجہ ہدایت کا یہی ہے کہ بندہ طلب دکھائے، انابت دکھائے اور ضد کو چھوڑے۔ جب ضد کو چھوڑے گا تو ہدایت مل جائے گی۔ تو پہلا کام انابت بندے نے کیا، دوسرا درجہ ہدایت والا اللہ کی طرف سے مل گیا۔ اب تیسرا درجہ پھر بندے نے کرنا ہے، اور وہ ہے استقامت۔ استقامت کا معنی ڈٹ جانا۔ اب ہدایت مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، اب اس پر پختہ بندے نے خود ہونا ہے۔ جب پختہ خود ہوگا تو چوتھا درجہ ہے ربط قلوب، دل کو ایمان پر پختہ اللہ فرما دیں گے۔ اس کی مثال بھی دیکھیے، اصحاب رسول کی مثال، اصحاب موسیٰ کی مثال۔ ابھی جادوگروں کا واقعہ آپ نے سنا، فرعون نے دھمکایا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجوروں کے تنوں میں تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا۔ لیکن انہوں نے آگے سے بزدلی نہیں دکھائی، استقامت دکھائی، کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو کر جو کچھ کرنا ہے۔ اب ایمان اس دل سے نہیں نکل سکتا۔ اصحاب رسول کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ظالموں نے ظلم کے پہاڑ گرائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیجیے، آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا اور ان کے جسم سے خون اور چربی نکلتی اور وہ انگارے بجھتے، اور وہ امیہ جو ظالم ان کا مالک تھا وہ ان زخموں پہ نمک پاشی کرتا اور پھر پاؤں کی ٹھوکر مار کر پوچھتا بلال اب بھی اللہ کا نام لے گا؟ تو حضرت بلال فرمایا کرتے تھے جتنا لطف مجھے اب رب کا نام لینے میں آ رہا ہے ساری زندگی اتنا لطف نہیں آیا تھا۔ یہ ہے استقامت، ڈٹ جانا۔ جو سیدھی راہ ملی ہے نا، اس پر جو ظلم و ستم آئے ان کو برداشت کرنا اور ڈٹ جانا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ ابو جہل نے باندھا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا۔ وہ عورت ذات تھی اور ابو جہل کہتا ہے ایمان سے پھر جا۔ اس نے کہا میرے 2 ٹکڑے نہیں، میرے بدن کے کئی ٹکڑے کر لے، ہر ٹکڑے سے لا الہ الا اللہ کی صدا آئے گی۔ ہدایت کے بعد پھر استقامت ہے، پھر حالات آئیں گے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ لوگوں تم نے کیا سمجھا ہے، ایمان قبول کر لیا آزمائش کوئی نہیں آئے گی؟ فرمایا نہیں، آزمائے جاؤ گے، لیکن استقامت، اس کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ قرآن بیان کرتا ہے احد میں صحابہ زخمی ہوئے تو کافروں نے ڈرایا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، ان سے ڈر جاؤ۔ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ تو یہ تیسرا درجہ استقامت کا ہے، یہ ایمان والے نے خود دکھانی ہے، اور جب استقامت بندہ دکھائے گا تو آخری درجہ ہدایت کا ہے ربط قلوب، دل کو اللہ ایمان پر اتنا پختہ کر دیں گے کہ جیسے اصحاب کہف کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے اتنا پختہ دل کر دیا ان کا کہ وقت کے بادشاہ زور لگا کر تھک گئے لیکن ان کے دل سے ایمان کو نکال نہ سکے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ فرمانے لگے بعض لوگ کرارا سالن کھاتے ہیں نا، مرچ مسالے تیز کھاتے ہیں، جو تیز کھا رہے ہوتے ہیں نا مرچیں، آنکھوں میں پانی بھی بہ رہا ہے، سی بھی ہو رہی ہے لیکن لطف بھی آ رہا ہے۔ فرمایا استقامت ایسی دکھانی ہے کہ اللہ کی دین کی خاطر اگر کوئی تکلیف آئے اسے سہتے ہوئے بندہ لطف محسوس کرے، پھر اللہ ربط قلوب، دل کو مضبوط کر دیتے ہیں ایمان پر۔ یہ 4 درجے ہدایت کے ہیں۔ پہلا درجہ طلب انابت، دوسرا ہدایت سیدھے راستے کا مل جانا، تیسرا استقامت، اور چوتھا ربط قلوب۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ، ربط قلوب عطا فرما تاکہ مرتے دم تک ہم اس راہ پر چلتے رہیں اور گامزن رہیں۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں عرض کریں گے کہ صفات کیا ہیں ہدایت والوں کی، اور پھر صراط مستقیم کا تعین کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ چونکہ وقت پورا ہو گیا، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کے یہ 4 درجے اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔